عہد قدیم میں دنیا کے جو 7 عجائب مشہور تھے، ان میں سے اہرام مصر ہی تنہا وہ عجوبہ ہے جو آج تک باقی چلا آتا ہے۔ 1000 سال قبل مسیح بنی ہوئی یہ حیرت انگیز عمارتیں آج بھی انجینئرنگ کی تاریخ کا عجوبہ سمجھی جاتی ہیں، اور آج جب کہ انجینئرنگ اپنے بام عروج پر پہنچی ہوئی ہے، الحرم الاکبر اس دور میں بھی اپنے طول و عرض اور اونچائی کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہے۔ یہ عمارت کس نے اور کیوں بنائی تھی؟ اس کے بارے میں تاریخی روایات اس قدر مختلف ہیں کہ ان کے بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ مصر کے مشہور مورخ علامہ مقریزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، لوگوں کے درمیان اہرام کی تاریخ، تعمیر، اس کے بانی کے نام اور تعمیر کے سبب کے بارے میں اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں متضاد اقوال ہیں جن میں سے اکثر صحیح نہیں۔ لیکن قدیم عربی محاذ میں اس سلسلے میں جو روایات زیادہ مشہور ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے مصر کے ایک بادشاہ سورید نے ایک خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر نجومیوں نے یہ دی کہ دنیا پر ایک عالمگیر مصیبت آنے والی ہے۔ سورید نے اس موقع پر اہرام کی تعمیر کا حکم دیا اور اس کے اندر کچھ ایسی سرنگیں بنائی تھیں جن سے دریائے نیل کا پانی داخل ہو کر کسی خاص جگہ تک جا سکے۔ نیز اس عمارت میں ہر طرح کے عجائب بھی شامل کیے تھے، اور اس وقت اہل مصر سائنس اور حساب سے لے کر طب اور صحت تک جتنے علوم سے واقف تھے، ان کو اس عمارت کی دیواروں، چھتوں اور ستونوں پر لکھ کر محفوظ کیا تھا۔ بعد میں اسی عمارت کو بادشاہوں کے مقبرے کے طور پر بھی استعمال کیا گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اہرام کا بانی قوم عاد کا ایک بادشاہ شداد تھا، اور بعض روایتوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کا بانی قرار دیا گیا ہے۔ ان عمارتوں کے بارے میں طرح طرح کی طلسماتی کہانیاں بھی مشہور رہی ہیں، جو علامہ سیوطی اور علامہ مقریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں۔ لیکن عہد جدید میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے مختلف کھدائیوں اور دریافت شدہ تحریروں کی تحقیق کے بعد جو رائے قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ اہرام مصر دراصل عہد قدیم میں بادشاہوں کے مقبرے کے طور پر تعمیر کیے گئے تھے۔ اس دور میں بادشاہوں کے مقبرے اسی مخروطی شکل میں تعمیر کیے جاتے تھے، اور فرعونہ کے چھوٹے سے لے کر 17ویں خاندان تک مقبروں کا یہی اسلوب مقبول عام رہا۔ چنانچہ مصر کے مختلف حصوں میں بہت سے اہرام تعمیر کیے گئے، چنانچہ تقریباً 80 اہرام کے آثار دریائے نیل کے مغربی علاقے اور مصر کے زیریں اور وسطی خطوں میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ اہرام زیادہ تر معمولی سائز کے تھے، اور انہیں مخروطی شکل دینے کے لیے سیڑھیوں کا سا انداز اختیار کیا گیا تھا۔ ان کو الاہرام الصادقہ، ٹرو پیرامڈز کہا جاتا ہے۔ ان اہرام میں سے قدیم ترین مقبرہ شہر سقرہ سے چند میل جنوب میں واقع ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شاہ اسنفرد نے 1620 میں تعمیر کیا تھا، جو فرعونہ کے چوتھے شاہی خاندان کا ایک بادشاہ تھا۔ لیکن یہ اہرام اپنی قدامت کے باوجود فن تعمیر کا نقطہ نظر سے کوئی عجوبہ قرار نہیں دیے گئے۔ بعد میں 3 اہرام قاہرہ کے قریب جیزہ کے علاقے میں، جو اب قاہرہ ہی کا حصہ بن گیا ہے، تعمیر کیے گئے۔ یہ اپنے سائز کے اعتبار سے بھی غیر معمولی تھے، اور ان کو مخروطی شکل دینے کے لیے سیڑھیوں کا سا انداز بھی اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ نیچے سے اوپر تک سطح کو اسپاٹ رکھتے ہوئے انہی مخروطی شکل دی گئی۔ یہی 3 اہرام دنیا کے عجائب میں شمار ہوتے ہیں، اور آج بھی دنیا کے سیاحوں کے لیے دلچسپی کا مرکز ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ 3 اہرام حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 2500 سال پہلے فرعونہ کے چوتھے خاندان کے بادشاہ خوفو اور اس کے بیٹوں خفرے اور منتارا نے تعمیر کیے تھے۔ ان میں سب سے بڑی عمارت الحرم الاکبر کہلاتی ہے، اور وہ خوفو نے تعمیر کی تھی۔ زمین پر اس کا مجموعی رقبہ 13.1 ایکڑ ہے، اور صرف ایک سمت سے زمین پر اس کا طول 756 فٹ ہے۔ تیار ہونے کے بعد اس کی اونچائی 481 فٹ تھی۔ بعد میں کچھ بالائی حصہ کم ہو گیا تھا، اونچائی 31 فٹ کم ہو گئی۔ اس کی تعمیر میں بھی 20 لاکھ سے زیادہ پتھر کے بلاک استعمال ہوئے ہیں، جن میں سے کوئی پتھر 2 ٹن سے کم نہیں۔ بعض پتھر 15 ٹن وزنی بھی ہیں، لیکن اوسطاً پتھروں کا وزن 2.5 ٹن ہے۔ لیکن ان پتھروں کو ایسی فنکاری کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان کا درمیانی جھڑی باہر سے نظر نہیں آتی، اور دور سے پوری عمارت ایک ہی دیوکل مخروطی پتھر معلوم ہوتی ہے۔
ایک امریکی ماہر آثار قدیمہ ڈیسمنڈ اسٹیورٹ نے اہرام مصر پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، دنیا بھر میں پتھر کی سب سے بڑی تعمیر 13 ایکڑ کے رقبے میں کھڑی ہے، جو 20 لاکھ سے بھی زائد بلاکوں پر مشتمل ہے، اور یہ بلاک اوسطاً 2.5 ٹن وزنی ہے۔ اس کی حد صرف 755 فٹ طویل ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تمام کونے مکمل طور پر بالکل صحیح زاویہ بناتے ہیں اور سامنے کے پترانے ٹیک نصب کیے گئے ہیں کہ ان کے درمیانی جوڑ نظر نہ آئے۔ ہرم اکبر کے بعد دوسرے نمبر پر ہرم اوسط ہے۔ نیچے کھڑے ہو کر دکھنے کو زیادہ بڑا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً ہرم اکبر سے چھوٹا ہے۔ یہ تعمیر کے وقت 471 فٹ بلند تھا اور اب اس کی اونچائی 447 فٹ ہے۔ یہ خوفو کے بیٹے خفرے کا بنایا ہوا جو سیفرن کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ تیسرا ہرم اصغر ہے۔ یہ تعمیر کے وقت 218 فٹ بلند تھا اور اب 204 فٹ بلند ہے، اور یہ خفرے جانشین منتارا کا تعمیر کردہ ہے جو مئی سرینوس کے نام سے معروف ہے۔ یہ تینوں اہرام چونکہ قاہرہ کی عام سطح زمین سے کافی بلند ہیں، اس لیے یہاں سے شہر قاہرہ کا منظر بھی بڑا خوشنما ہے اور یہاں ہر وقت سیاحوں کا ہجوم رہتا ہے۔ فقیہ عمارت الیمنی رحمۃ اللہ علیہ نے اہرام مصر کے بارے میں کہا ہے، میرے خیال میں اہرام مصر جیسے عجوبے پر اس سے بہتر اور متوازن تبصرہ نہیں ہو سکتا۔ 440 فٹ لمبا اور 22 فٹ اونچا یہ مجسمہ کس کا ہے؟ ابو الہلول کیا ہے؟ صوفی بزرگ شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا چہرہ کیوں بگاڑا تھا؟ یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے، لیکن ہسٹری آف پیرامڈس کی ایپیسوڈ 2 میں۔